یہ بدھ کے روز ادھر ہائیڈ پارک چکوال پریس کلب رجسٹرڈ میں یہ پولیو فری چکوال اور پولیو فری پاکستان ایک سیمینار کا انعقاد ہوا ہے، تو جس میں یہ سابق پاک ڈسٹرکٹ گورنر مسرور شیخ یہ روٹری فاؤنڈیشن کے اور یہ چیف کوآرڈینیٹر یہ پولیو کے حوالے سے نوشیروان خلیل، تو یہ خصوصی طور پر انہوں نے سیمینار میں شرکت کیا. تو یہ بڑا زبردست اور بڑا بھرپور یہ پولیو فری چکوال اور پولیو فری پاکستان پر ادھر بڑی زبردست گفتگو ہوئی ہے. تو یہ ہم آپ کو یہ مختلف یہ جو پروگرام کی مختلف جھلکیاں جو ہیں یہ آپ کو اس رپورٹ میں دکھا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. میں نے کوئی کسی پہ احسان نہیں کیا، یہ میری ایز اے گورنر ڈیوٹی تھی کہ ایک ایسا گروپ آف ڈیڈیکیٹڈ پیپل جو کام کرنے کی لگن رکھتے ہوں اور جو اپنا روٹری انٹرنیشنل کا جو سالانہ فیس ہے وہ ادا کر سکتے ہوں، تو ان کا گروپ جو ہے اس کو روٹری کلب کا جو ان کی چوائس کا نام ہے وہ دیا جائے اور اس کو رجسٹر کیا جائے. تو یہ ایک ایسا کلب تھا جس کی گزشتہ 2-2.5 سال سے اپلیکیشن ادھر ادھر ہو رہی تھی. تو میں نے جب میں گورنر بنا تو آتے ہی ایک سلیم احمد خان صاحب ہمارے روٹیرین ہیں، آپ لوگ اکثر لوگ جانتے ہیں انہیں میں نے کہا کہ آپ اس کو دیکھیں کیا مسئلہ ہے اور مجھے بتائیں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، کلب تو اچھا بن سکتا. پھر میں اور ہماری ایک لاہور کی ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر شاہینہ آصف، ہم نے ان کے لاہور والے آفس میں جا کے چکوال گروپ کے وہاں ان سے سب سے ملاقات کی اور مجھے اچھا لگا کہ ایک ڈیڈیکیشن تھی ان میں، ایک جذبہ تھا. تو الحمدللہ چند ہی دن کے بعد ان کا کلب چارٹر بھی ہو گیا اور آج یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ ان کا کلب کر رہا ہے. اور چکوال جیسے شہر میں ہمارا ایک بوبر میں کلب تھا جو گاؤں میں ہونے کی وجہ سے یا ان کی اپنی مجبوریوں کی وجہ سے وہ بند ہو گیا ریسنٹلی. تو یہی ایک کلب ہے اس پورے ایریا کو جو کور کرتا ہے، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ سب لوگ مل کے اور یہاں پہ لوگوں کے مسائل کو جو کہ ہیلتھ ریلیٹڈ ہیں اسپیشلی اور خصوصاً پولیو کے بارے میں اتنی آگاہی آپ لوگ پھیلا رہے ہیں اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تو مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ آپ بار بار میرا نام لے کے مجھے شرمندہ کریں. تھینک یو ویری مچ. جیسا کہ نوشیروان خلیل صاحب نے اور ہمارے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اور ہیلتھ اتھارٹیز نے آپ کو بتایا کہ اس سال کافی زیادہ کیسز ہیں، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جو چکوال کا ایک کیس کنفرم نہیں ہوا کہ وہ پولیو جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ بچہ معذور ہو جاتا. شکر ہے کہ وہ واپس اپنی زندگی کی طرف آ گیا، کیونکہ پولیو ایک ایسا مرض ہے، ایک بچہ نہیں بیمار ہوتا، وہ پوری فیملی بیمار ہو جاتی ہے. اس کے ماں باپ، ان کا دماغ ہر وقت وہاں پھنسا ہوا ہوتا ہے. باپ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا کام سے زیادہ اپنے بچے میں دماغ لگا ہوتا ہے. مائیں جو ہیں وہ گھر میں بالکل اس کی دیکھ بھال کریں یا کھانا پکائیں یا اور بچوں کو دیکھیں. تو مطلب یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جو کسی کو پوری کرنا ہوتی ہے. تو شکر ہے کہ اس مزری سے وہ فیملی بچ گئی. لیکن جن لوگوں کو پولیو ہو چکا ہے میں نے انہیں بھی دیکھا ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ ایک بلوچستان کے ایک صاحب کے ساتھ میں کراچی میں کانفرنس میں بیٹھا ہوا تھا، اسے بلایا گیا تھا ایز این ایگزامپل کہ وہ وہاں پہ آ کے تقریر کریں. اور وہ شخص بلوچ تھا، اچھا تگڑا آدمی تھا، اینڈ ہی سیڈ کہ میں اپنے علاقے کا دادا مشہور تھا. تو میں نے کہا کہ روز پولیو کے قطرے پلانے آتے ہیں، تو میں نے ان کو مار کے بھگا دیا. اور اس کے 3 مہینے کے بعد میرے ایک بچے کو جو ہے وہ پولیو ہو گیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہیں ہے. جب 2 دن کے بخار کے بعد وہ بالکل چلنے سے بھی چلا گیا تو پھر ہم ڈاکٹر کے پاس بھاگے، اور پھر میں نے لوگوں کی منتیں بھی کی کہ اچھا یار تم اس کو پوری دوا پلا دو جتنی پلانی ہے، اس کو ٹھیک کرو. لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ہمارے گاؤں میں ایک اور بندے کو ہو گیا. یہ قلعہ عبداللہ کے کوئی صاحب تھے. تو اس کے بعد اس نے کہا، اس نے تو پھر پولیو نے ہمارے گاؤں کا رستہ ہی دیکھ لیا. 4-5-6 کیسز ہو گئے. یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے. اور ابھی تک وہ اس علاقے میں قلعہ عبداللہ میں 14 کیسز ہیں یا 15 کیسز ہیں اس سال.
جو کہ بہت زیادہ ہیں. 20 میں سے 15 کیسز وہاں ہیں, 1-2 پشین میں ہیں, کوئٹہ میں ہیں. تو یہ ایک ایسا موذی مرض ہے, جب کسی جگہ گھس جائے تو وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں, اور پھر موت جو ہے وہ اس کا آخری حل ہے. دوا اس پہ کام نہیں کرتی. ماں باپ خود دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اس بچے کو جو ہے یا تو صحت دے دے یا اس کو پردہ کر دے. تو ایسی میزریبل سچویشن میں صرف یہ 2 قطرے پولیو کے نوشیروان نے خوب کہا ہے کہ وہ جو دستک ہے وہ ایکچولی زندگی کی دستک ہے, آپ کے بچے کی صحت کی دستک ہے وہ.